بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، ہم سورہ قرآن پاک کی دنیاوی ترتیب کے حوالے سے جو دوسری سورہ مبارکہ سورہ البقرہ کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے 1 سے 13 آیات کے ترجمہ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ شروع کی آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے قرآن پاک کا تعارف کروایا گیا کہ یہی کتاب حق ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور متقی کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے، بغیر آنکھوں سے دیکھے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے احکامات پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں خیر کے کاموں میں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے کی جو قرآن پاک سے پہلے کی جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں، یعنی تورات، زبور اور بہت سے صحیفے، 300 سے زائد کتابیں جو نازل ہوئیں، آسمانی کتابیں، ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں فلاح پانے والے، اصل میں بامراد اور کامیاب لوگ ہیں۔ اور آگے یہ بتایا گیا کہ جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ ان کے لیے آپ انہیں چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایک برابر، ان پر کوئی ایمان کا اثر نہیں ہوگا، اور ان پر کسی ہدایت کا اثر نہیں ہوگا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اور ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یہاں اب مومنین، متقیوں اور کافرین کے بارے میں تبصرہ کرنے کے بعد بہت تفصیل کے ساتھ جو بیان آیا، وہ 10 سے زائد آیات اتری منافقین کے بارے میں۔ منافقین کون ہیں؟ جو کہتے تو ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن اصل میں وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے ان کی تفصیل دیکھی، مختلف صفات اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات تھیں منافقوں کی بتائیں، جن کا ہم نے ذکر کیا پچھلی ویڈیو میں۔ اب آگے چلتے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 3 آیات اور ہیں مزید جو منافقین کے بارے میں اتری، اور ان کی خصوصیات اس میں بتائی جا رہی ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 14 میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں سے، اپنے سرداروں سے، اپنے سربراہوں سے، اپنے پیشواؤں سے ملتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں یعنی مسلمانوں کو تو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، دراصل اللہ ان کو بیوقوف بنا رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ڈھیل دیا جا رہا ہے سرکشی کی حالت میں، وہ اندھا دھند اسی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، اچھی چیز کی بجائے یعنی بری چیز کو خرید لیا، فائدے کی بجائے نقصان کو خرید لیا۔ اس کا تشریح یہ ہے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، بس ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور یہ ہدایت پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مزید 2 صفات ان کی، منافقین کی، ہمیں سمجھانے کی کوشش، ہمیں سمجھائیں ان آیات کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کا مزہ تو انہوں نے چکھ لیا تھا، یہ چکھے ہوئے تھے کفر کا مزہ، کافر تھے پہلے سے، اس سے تو یہ واقف تھے۔ اب ان کو ایمان کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، انہوں نے ایمان بھی لیا ہے، ایمان کو دیکھ بھی لیا،
دین کی روشنی بھی دیکھ لی، اور دونوں کا جب موازنہ کیا، دونوں میں جب فرق کیا، دونوں میں جب جس کو کہا جاتا ہے کہ دونوں کا فرق دیکھا، تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ کفر ہی ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے دونوں کا موازنہ کر کے، ایمان اور کفر موازنہ کر کے سودا کیا. اور سودا کیا کیا کہ نہیں، یہ کفر ہی ٹھیک ہے، ایمان کو ظاہر کر دو، یہ ظاہر کر دو کہ ہم مومن ہیں، لیکن اصل میں کفر اختیار کرو. یہ تجارت تھی جو انہوں نے کی. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اور ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور یہ ہدایت پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں. اب ذرا ان آیات کو سمجھتے ہوئے اگر ہم غور کریں، میں اور آپ، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا ایک انالیسس یا اپنے آپ کو جانتے ہوئے، اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے ہم ذرا موازنہ اپنے کریں تو، اور یہ سوچیں کہ کیا کہیں ان آیات پر ہم تو پورے نہیں اتر رہے، ان آیات کی زد میں ہم تو نہیں آ رہے، کہیں یہ جن لوگوں کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہیں ہم ان کی پیروی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم ان جیسی حرکات تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بھی صلح کے نام پہ فساد تو نہیں پھیلاتے پھر رہے، کہیں ہم بھی چغل خوری اور غیبتیں اور لوگوں میں لڑائی جھگڑے کروانے کے جو اعمال ہیں کہیں ہم وہ تو نہیں کر رہے، کہیں ہم سود خوری، کہیں ہم کینہ پروری، کہیں ہم معصوم لوگوں کا قتل کرنا، شرابیں پینا، کافرین کا جو راستہ ہے کہیں ہم وہ ان راستوں پر تو نہیں چل رہے، کہیں ہمارے دل میں بھی مرض تو نہیں پڑ گیا، کہیں ہمارے دلوں پر بھی کفر تو نہیں پڑ گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی پر ظلم ہوتے ہوئے خاموش بیٹھ جائیں اور ہم بھی اللہ کی جو بتائی ہوئی ہدایت ہیں ان سے آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھ گئے. تو یہ آیات جو ہیں یہ ہمیں بھی سمجھانے کے لیے اتری ہیں. ظاہر ہے قرآن پاک، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک اترا تو ایک خاص دور میں، لیکن اس کو سمجھنے کے دو مطلب ہوتے ہیں. اس کو سمجھتے ہوئے ایک وہ مطلب ہوتا ہے جو جس وقت یہ قرآن پاک اتارا گیا اس وقت کیا سچویشن تھی، کیا حالات تھے، اس وقت کن لوگوں سے یہ خطاب کیا جا رہا تھا. اور لیکن کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے، تو اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس آیات سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. ان آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین میں شامل ہونے سے، کافروں میں شامل ہونے سے، ہمارے دلوں پہ کفر پڑنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین. اور ان لوگوں کے راستے پر چلائے جو متقی ہیں. اب آپ یہاں پہ یہ غور فرمائیں کہ قرآن پاک نے جتنی بھی یہاں پہ 6-7 صفات ہم نے بھی پڑھیں، سمجھیں کہ منافقین کے اندر کیا خصوصیات ہیں، لیکن یہاں پہ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو علی اعلان منافق قرار نہیں دیا، ہر شخص پر پردہ ڈالا اور اس کی واپسی کا راستہ بھی بند نہیں کیا کہ نہ جانے کب وہ سیدھے راستے پر آ جائے. اب آپ غور فرمائیں کہ جو شخص اس کا اللہ کے رسول کو پتہ ہو کہ وہ ایمان نہیں لایا ہوا، اللہ کے رسول نے اس کو کافر یا منافق کرنے سے پرہیز کیا، کہنے سے پرہیز کیا. اب ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ذرا سے کوئی مسلکی اختلاف ہوا ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ فلاں جو ہے رفع دین کرتا ہے یہ کافر ہے، فلاں رفع دین نہیں کرتا دوسرے مسلک والے یہ کہیں گے اس کو کافر بولیں گے، فلاں جو ہے یہ اس نے یہ کام کیا یہ کافر ہے، اس نے 5 نمازیں نہیں پڑھی یہ کافر ہے، اس نے روزہ چھوڑ دیا یہ کافر ہے، اس نے فلاں کام کر دیا یہ کافر ہے. ہم تو بات بات پہ دوسروں کو کافر قرار دے دیتے ہیں. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے. اب آپ غور کریں کہ
اس کے بارے میں ایک بڑی سخت حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلامی مملکت میں، اسلامی سلطنت میں رہنے والے کسی کافر کو بھی قتل کر دیا وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اب یہاں پہ غور کریں کتنی سخت حدیث ہے کہ اسلامی سلطنت، وہاں پہ ہم نے کسی بے گناہ کافر کو اگر قتل کر دیا تو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. ایک دفعہ اب آپ یہاں پہ غور فرمائیں کہ ایک اور انتہائی اہم بات کہ جب منافقین کو یہ کہا گیا کہ ایمان لے کے آؤ جیسے کہ دوسرے ایمان لائے، اس جملے پہ ذرا غور کریں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت عام لوگ کون تھے؟ یہ سب کے سب صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور ایک اور جگہ اسی بات کو واضح کیا گیا تھا کہ اگر یہ ایمان لے آئیں جیسے تم لوگ، یعنی صحابہ کو کہا جا رہا ہے، جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا گئے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آئیڈیل یا ایک مثالی شخصیت قرار دیا گیا کہ جس کو بھی ایمان لانا ہے اس طرح سے ایمان لائے جیسے صحابہ کرام. اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گئی بات کہ ایمان کا جو معیار ہے، قرآن کی سمجھ کا جو معیار ہے وہ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی فہم ہے اور اس پر عمل کا جو معیار ہے وہ صحابہ ہیں. ایک حدیث میں حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اگر تم پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اب ان آیات اور احادیث کے بعد ذرا آپ غور کریں، وہ لوگ جن کے دنوں میں صحابہ کے خلاف نفرت یا بغض پایا جاتا ہے وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ یہ سوچ لیں. ہمارے مسلمانوں میں بہت سے مسلک ایسے ہیں، کچھ مسلک ایسے ہیں جو چند ایک صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں. وہ ذرا یہ سوچ لیں کہ اس حدیث کے بعد ان کا اللہ کے ہاں کیا جواب ہوگا. تو بہرحال ان آیات میں ابھی تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ منافقین کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں، اور کفار کون ہوتے ہیں، ایمان والے کون ہوتے ہیں. اس کے بعد اب اگلی جو ہماری ملاقات ہوگی، اگلی ویڈیو ہوگی، اس میں انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے، آگے کی آیات میں جو تذکرہ آ رہا ہے وہ ان آیات کو سمجھیں گے کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دی، ان کے جو طریقہ کار یا ان کا طرز عمل کو بیان کیا گیا کہ ان کی حرکات کیسی ہوتی ہیں یا ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، مثالیں دے کے ان کے بارے میں بتایا گیا. تو وہ بڑے معنی خیز مثالیں ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے. جزاک اللہ.